بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مدارس عربیہ کے اجلاس میں علامہ طاہر اشرفی کی طرف سے پیش کی گئی متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت ڈی جی آر ای کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے۔ حکومت کو کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ختم کرنا چاہیے۔ اس نظام سے لاکھوں طلباء کا مستقبل وابستہ ہے، لہٰذا طلباء کے مستقبل سے نہ کھلا جائے۔ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے تمام مدارس کے بورڈز کے قائدین سے مشاورت کی جائے، جبکہ کسی بھی صورت موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسے میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ ہم مدارس کی رجسٹریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو بل آیا وہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ہم علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ ہم علماء کی تجاویز کو لے کر جائیں گے اور کوئی حل نکالیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور صالح حسین نے کہا مقصد کی طرف توجہ کر لیں تو سمجھ آ جائے گا ہم اور مخالف کیا چاہ رہے ہیں۔ مدارس کے طلباء کے پاس وہی آپشن ہونی چاہیے جو کالج گریجویٹ کے پاس ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مدرسوں کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں بلکہ قومی حوصلہ ہے۔ 2019 میں تمام علماء نے اتحاد کے ساتھ فیصلہ کیا۔ رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کا نہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا۔ وہ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور کیونکہ وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا ایک ڈیبیٹ نے جنم دیا۔ جدھر ہم بیٹھے ہیں ادھر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں تو جتنے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے تجربے سے، ہم تو علماء کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم مقصد کی طرف ہی صرف دھیان کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کا آگے فیوچر کیا ہے، لیکن آیا ان کا دوسرے کسی بھی جو رول ہے اس میں وہ اگر سامنے آئیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کی وہی آپشن ہونی چاہیے جو ایک کالج کے گریجویٹ کے پاس ہو۔ جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا۔ یہ رجسٹریشن مدرسوں کی نہیں تھی، ان کے مسائل کی رجسٹریشن تھی، تاکہ حکومت ان مسئلے کو حل کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ذرائع کے مطابق حکومت اور جے یو آئی میں پس پردہ رابطے۔ حکومت نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے نیا مسودہ جے یو آئی کو دے دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت جاری۔ جے یو آئی کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشن دیا گیا کہ وہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو حکومت تعاون کو تیار ہے۔ دوسرا آپشن جو نئی قانون سازی ہوئی، اگر ڈی سی وزارت داخلہ کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مولانا فضل الرحمان کو مشاورت سے آگاہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان پارٹی کی مجلس شورا اور دینی مدارس کو اعتماد میں لے کر جواب دیں گے۔ بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس ہوا۔ کسی کو انتشار پھیلا کر معیشت کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی یاسر، اجلاس کا حوال بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ انتشار پھیلا کر تیزی سے مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی سازش کرے، اور اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ اور معصوم شہری جو ہے گرفتار نہ ہو۔
वजीर आजम ने यह भी हदायत की है कि इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही का अमल मौसर बनाने और उनके खिलाफ ठोस सबूत हासिल किए जाएं। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं और वजीर आजम ने वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के तहत लाने की हदायत की है। वजीर आजम ने कहा है कि इस्लामाबाद जेल की जो जल्द अज जल्द तामीर है ठीक है, इंतजाम किए जाएंगे। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों के जल्द इनखला के लिए लाया अमल तश्कील देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने को मालूमाती डेस्क और पाकिस्तानियों से राबते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत की है। शाम से फरार होने के बाद बिशारुल असद रूस पहुंच गए। रूस ने उन्हें सियासी पनाह दे दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि बिशारुल असद को अपने जराइम का जवाब देना होगा। शामी सदर बशारुल असद का पता चल गया। बशारुल असद और उनका खानदान रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंच गया। रूसी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। रूस का कहना है कि बशारुल असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दी है। इससे कबल बशारुल असद की गुमशुदगी से मुतालिक मुतज़ाद इतलात गर्दिश कर रही थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा है कि शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका है। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। आइंदा दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बात करेंगे और अमरीकी हुकाम को भी खित्ते में भेजेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बशारुल असद के पास शामी शहरियों में मस्बत सोच और उम्मीद पैदा हुई। शाम में तमाम ग्रुप्स मिलकर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को शफाफ बनाए। अमरीका शामी जंगजू ग्रुप्स के बयानात को निहायत करीब से वॉच कर रहा है। अमरीका शामी जंगजू ग्रुप्स के बयानात की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शाम की नई इंतजामिया में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों को इस सूरत हाल से फायदा न उठाने दिया जाए। बशारुल असद की जंगजुओं के हाथों बेदखली के बाद शामी अवाम अब अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। बरतानिया ने शाम में तब्दीली का खैर मकदम किया। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि बशारुल असद रजीम का खात्मा अपने अंजाम को पहुंचा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम में तब्दीली मस्बत पेशरफ्त है। कैनेडा बशारुल असद को आलमी अदालत के सामने जराइम पर जवाबदेह ठहराएगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI में पसे पर्दा राब्ते। हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत जारी। JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन दिया गया कि वो वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हुकूमत ताउन को तैयार है। दूसरा ऑप्शन जो नई कानून साजी हुई, अगर DC वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये भी मुमकिन है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजल रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। मौलाना फजल रहमान पार्टी की मजलिस शुरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे।